کبھی کبھی آپ کسی کو پوری محبت دیتے ہو، 5 بتائے تھے نا، 5 کے 5 کرتے ہو، لیکن لگتا ہے آپ کے اور اس کے دل کے درمیان اس نے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے. آپ کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ کے تحفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ کی خدمت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سارا کچھ کر لو، وہ پھر آ کے کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے میرے لیے، تم نے کیا کیا میرے لیے. بلکہ وہ جو محبت آپ دیتے ہو وہ واپس آپ کے منہ پہ ماری جاتی ہے، بار 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 بار. اور یہ مسئلہ تھا یعقوب علیہ السلام کا باقی اپنے بیٹوں کے ساتھ. دیکھیں، یہ سوچنے کی کوشش کرو، اگر گھر میں کوئی بات ہو رہی ہو، مشکل بات ہو رہی ہو، جیسے آپ کے فرض کرو 3-4 بہن بھائی ہیں، تو جو آپ کے پیرنٹس ہیں نا، وہ دوسرے بہن بھائیوں کی بری بات آپ سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر گھر میں کوئی کسی کی تنقید ہو رہی ہو، بچہ آ جائے اندر، تو ہم کہتے ہیں چلو بعد میں بات کریں گے، بچے ابھی یہاں پر ہیں. یا بچے سے کہو کہ کہیں اور جاؤ، بڑے بات کر رہے ہیں، یہ کسی کے بارے میں بری بات کہی جا رہی ہے. عجیب چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف بڑی بری اسکیم بنائیں گے، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. پھر شیطان کا بھی ذکر کر دیا. بچے سے کیوں کیا؟ میں پیرنٹ ہوں، میں اپنے بچے سے کبھی ایسی بات نہ کروں کسی اور بچے کے بارے میں. انہوں نے یہ کیسے کر دی؟ یہ اہم سوال ہے اور یہ آپ کے جواب کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں، کبھی کبھی فیملی میں ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی آگاہ کرنا پڑتا ہے خطرے کا. کیوں ایسا ہے کہ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹوں سے بات نہیں کی، بیٹا حسد نہ کیا کرو، یہ چھوڑ دو، دشمنی چھوڑ دو، اور اللہ کے نبی ہیں، ان سے زیادہ اچھی نصیحت کون کرے گا. بات اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے وسوسے کے ذریعے کبھی ایسی دیوار بن جاتی ہے نا کہ آپ اس کو اپنے الفاظ سے، اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے توڑ نہیں سکتے. جو بھی کر لو وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. اور جب ایسا ہو جاتا ہے نا تو اس دیوار کو اللہ اور طریقوں سے توڑتا ہے. جو دیوار محبت سے نہیں ٹوٹتی اس کو اور طریقے سے توڑنا پڑتا ہے. جب کئی سال بعد وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً ایکسپوز نہیں کیا، پتہ میں کون ہوں، ایسا نہیں کیا. بلکہ اس قصے کا ایک عجیب ترین ایپیسوڈ یہ ہے کہ ان کو واپس بھیجا، پھر بلایا، پھر واپس بھیجا، پھر بلایا. ابھی تک جو قصہ چل رہا تھا بہت آسانی سے آپ فالو کر سکتے ہو. جب دوسرے حصے میں پہنچتے تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام ان کی دیوار توڑ رہے ہیں. ان کو توڑنا آسان ہے، انسان کو توڑنا آسان ہوتا ہے، انسان کی دیوار توڑنا مشکل ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو فوجیوں سے فوراً کہتے ہیں ان میں سے ایک کو پکڑو، ایک کو کنویں میں ڈالو، ان کو پتہ تو چلے انہوں نے کیا کیا تھا. لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا. اب اس کی میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، قصے سے نہیں، ہماری زندگیوں میں سے. ایک خاتون مجھے ملی جو ان کے والد نے، ان کی والدہ نے ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ زیادتیاں کی تھیں. ان کو مارا بھی تھا، ان کو ابیوز بھی کیا تھا، ان کو طرح طرح سے ہیوملیٹ کیا تھا، ٹارچر کیا تھا. بہت ہی زیادہ جانوروں والا سلوک ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا. یہاں تک کہ جب اس بیٹی کی شادی بھی ہوئی تو وہ اس لیے اس نے جلدی کی شادی میں کہ کسی طرح اپنے ماں باپ سے ان کے گھر سے نکل جاؤں، اس عذاب سے میں بچ جاؤں جو اس کے ماں باپ نے اس پر کیا. کئی سال گزر گئے، اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھی خود ماں ہے، اس کے والدین بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں جنہوں نے اس کو بچپن میں ٹارچر کیا تھا. اب وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو جو باپ جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، ماں کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو گئی، دونوں مریض ہیں، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کرو کون خیال کرتا ہے ان کا. جس بیٹی کو ٹارچر کرتے تھے نا وہ ان کا خیال کر رہی ہے. وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا ان کی خدمت کرتے ہوئے میرے دل کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا. ان لوگوں نے مجھے اتنا ابیوز کیا تھا، اتنا ابیوز کیا تھا، اور اللہ چاہتا ہے میں ان کی خدمت کروں. یہ تو اگر آپ دیکھتے ہوتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا کہ یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں، شیطان ہیں. میں کیسے ان کی خدمت کروں، کیسے ان کو معاف کروں؟ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں معاف کرو معاف کرو، معاف نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. کہ میں نہیں کر سکتی معاف. ایک تو اس طرف سے مجھ پر عذاب آیا، اب آخرت میں بھی عذاب آئے گا کہ معاف نہیں کر سکتی. میں نے سوال پوچھا کس نے آپ سے کہا ہے کہ معاف کرنا فرض ہے؟ کہاں سے غلط فہمی ملی ہے آپ کو؟ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اگر کوئی اپنی مدد کرنے لگے، اگر انصاف کی طلب کرے، اس کو باقاعدہ ڈیمانڈ کرے، اس کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کھلی چھٹی دے دی. اور پھر بعد میں بھی یہ بھی کہا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو معاف کر دے اور ریکنسائل کر سکے، کر لے، اس کا اجر اللہ کے ہاتھ.
اس کے اللہ کے ذمہ ہے. لیکن یہ کسی نے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی لازمی ہے معاف کرنا. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا تھا آپ کو شاید علم نہ ہو, ان کی بیویاں بھی اپنے سسر کی توہین کیا کرتی تھیں, ان کے پوتے بھی اپنے دادا کی توہین کیا کرتے تھے. لولا ان تفندون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے, یعنی صرف بیٹے ہی توہین نہیں کرتے تھے, انا ابانا لفی ضلال مبین انک فی ضلالک القدیم, بلکہ ان کا پورا گھرانہ ایک نبی کو جانتے ہوئے کہ وہ نبی ہیں کئی سالوں ان کی توہین کرتے رہے, وہ ٹارچر سے گزرے ہیں. اور بعد میں جب سارا معاملہ حل ہو گیا تو آتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر دیں یا ابت استغفر لنا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہاں تک کہ نبی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اس نبی نے بھی کہہ دیا, یہ نہیں کہا اجل یا ای یا نعم, کہا سوف استغفر لکم ربی, کروں گا ذرا بعد میں, ابھی نہیں, ابھی دل تیار نہیں ہے. اب وہ معافی مانگنے آ بھی رہے ہیں لیکن ابھی دل تیار نہیں ہے. اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکنالج کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکلیف کو اکنالج کیا ہے. تو اگر آپ کے دل میں ایک سختی آ گئی ہے نا, تو ایک طرح سے تو آپ انسان ہو, آنی تو تھی, جس کے ساتھ سختی کی گئی ہو اس کے دل میں سختی تو آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی بنایا آخر کار. لیکن اگر آپ کو اس کا حل چاہیے نا, تو یا تو آپ انتظار کریں اس وقت تک جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس بات کو, یعنی بدلہ لینے کی بات نہیں ہے, دیوار توڑنے کی بات ہے, اس کو آپ ایڈریس کر سکیں. جیسے اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں, میں کر نہیں سکتی. میں نے کہا اگر کرنے کا کوئی امکان بھی ہے نا, تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی غلطی سے ان کو آگاہ کرانا پڑے گا, آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے یہ کیا تھا, آپ کو یاد ہے, آپ نے جو کیا تھا آپ کو یاد ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کچھ غلطی کا ذکر کیے بغیر بھی معاف کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب انہوں نے کہا ہے نا, هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه, کیا جانتے ہو کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ, اذ انتم جاہلون, جب تم اپنے ہی جذبات میں گم تھے. جب تم جہالت کا تعلق جذبات سے بھی ہے, جب تم اپنے جذبات میں گم ہو کے تم نے جو نفرت دی ہے مجھے میرے بھائی کو, جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا. یعنی کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. اگر کنفرنٹ نہیں کرو گے تو وہ دیوار نہیں ٹوٹے گی, اور ہو سکتا ہے اس دیوار ٹوٹنے کے بعد پھر امکان ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر سکوں. لیکن جب تک وہ نہیں ہوگا نا, تو معافی جو ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہوتی ہے. اس طرح ہم لوگ, بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو گلے لگو, ہاتھ ملاؤ, مسئلہ حل ہو جاتا ہے ایسے. وہ گلے لگاتے ہوئے بھی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ہاتھ بھی ذرا زور سے دبائے گا وہ, لیکن دل میں تو بات رہ گئی نا. ہم اوپر سے مسئلہ حل کرتے ہیں, اندر کا مسئلہ حل نہیں کرتے. اندر کا مسئلہ تبھی حل ہوگا جب آپ کسی کو کنفرنٹ کرو گے. اور اگر آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ آپ کنفرنٹ کر سکو, تو ابھی صبر کا مرحلہ ہے. کبھی کبھار یعقوب علیہ السلام کئی سال اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کا سامنا کر سکیں اس طرح سے. اس وقت کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو جب وہ ایک وقت آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھول دیتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو نرم کرے, اور جو جس تکلیف سے آپ گزرے ہو, شاید وہ پیرنٹس کی طرف سے آئی ہے, بچوں کی طرف سے آئی ہے, شاید وہ شوہر کی طرف سے آئی ہے, بیوی کی طرف سے آئی ہے, کسی کزن کی طرف سے آئی ہے, کسی کی طرف سے بھی ہے. ہوتے یہ ڈرامے گھر میں ہی ہیں, کسی غیر سے نہیں آتی تکلیف. جو دل کے قریب ہوتا ہے نا, وہی تکلیف دے سکتا ہے. اسی لیے انبیاء کی زندگی میں جو سب سے بڑی مشکلیں تھیں وہ گھر والوں کی تھیں, باہر کی کسی دشمن کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں تک کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے ہیں, وہ بھی ایک طرح سے گھر والی بات تھی. تو یہ چیزیں جو آپ کی فیملی میں ہوتی ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو وہ صلاحیت دے کہ آپ اس کا سامنا کر سکو انشاءاللہ.